شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ درس رمضان المبارک کا تیسرا درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں چند اہم باتوں کی طرف رہنمائی کی گئی تھی. ویسے رمضان کا مہینہ اتنا خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جتنا بھی عمل کیا جائے اور جو بھی عمل کیا جائے کم ہے، اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین ان عملوں کو قبول فرماتا ہے. اور اگر نفلی عبادت، نفلی کام ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں فرض کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے. بہت سارے نیکی کے کام ہیں جس میں سے کچھ اہم کام کی طرف رہنمائی کی گئی تھی. جس میں سے پہلا کام جس کی چیز کی طرف رہنمائی کی گئی وہ اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھنا، اسی طریقے سے قیام اللیل کرنا. اور دوسرا اہم کام، دوسری اہم عبادت جس ماہ مبارک میں ہمیں کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. سلف صالحین رمضان کا مہینہ آتے ہی تمام قسم کے کاموں کو، یہاں تک کہ اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھ کر کے جو حدیث کا درس دیتے تھے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حدیث کا درس بند کر دیتے تھے اور جا کر کے مسجدوں میں قیام گاہ بنا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور خوب قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ دوسرا اہم عمل ہے. اسی طریقے سے تیسرا اہم عمل جس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی وہ یہ تھا کہ اپنے زبانوں پر ہم قابو رکھیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی باتیں منہ سے نہ نکالیں. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بیان کی گئی کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹی باتیں کہنا نہیں چھوڑا، اس پر عمل پیرا رہا، اس سے باز نہیں آیا، تو ایسے روزے دار کو ایسے روزے دار کو اللہ رب العالمین کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا روزہ بیکار ہو گیا. تو تیسرا اہم عمل جو ہمیں اس ماہ مبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا ہے. تیسرا اہم کام جس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس ماہ مبارک، یہ تیسرا عمل ہے. پہلا عمل رمضان کے روزے رکھنا اور قیام اللیل کرنا، اور دوسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تیسرا عمل اپنی زبان کو غیبتوں سے محفوظ رکھنا. چوتھا عمل جس چیز کی طرف، اور باقی جو اعمال باقی رہ گئے تھے جس کی چیز کی طرف میں آپ کی کو رہنمائی کرانا چاہتا ہوں، وہ چوتھا عمل ہے اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ وہ عمل ہے کہ میرے بھائیوں، لوگ آج اس سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پیٹ بھر لوں، میرا پیٹ بھرا رہے، میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرے محلے والا، معاشرے والا وہ بھوکا رہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہمیں کرنا ہے. اور خاص طور سے اس مشکل گھڑی میں جب پوری دنیا مصیبت میں گرفتار ہے، پورا ہندوستان مصیبت میں گرفتار ہے، پورا ملک وبا میں جو ہے گرفتار ہے، امت مسلمہ جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، سب کے کاروبار بند ہیں، تجارت بند ہے، روز کھانے والے بیچارے پریشان ہیں. تو اس مشکل گھڑی میں تو ہمیں زیادہ اپنے بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے.
تو اطعام الطعام یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلانا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما فلہ اجر مثل الصائم، جس نے کسی روزے دار کو اس مبارک مہینے میں افطار کرا دیا تو اس افطار کرانے کا ثواب اللہ رب العالمین اس روزے دار کو اتنا ہی دے گا جتنا ایک عام روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو افطاری کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا فلاں بھائی جس کے پاس افطاری کے لیے کچھ ہے نہیں، تو ہم افطار کا سامان وہاں بھجوا دیں، کھجوریں بھجوا دیں یا اور دیگر چیزیں ہیں، پھل فروٹ بھجوا دیں اور دیگر چیزیں ہم بھجوا دیں، تاکہ اگر وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر کے افطار کر لیتا ہے تو انشاءاللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس کے روزے کے برابر نہ تو اس کے روزے میں کمی آئے گی اور نہ تو ہمارے روزے میں کمی آئے گی، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے روزے کے برابر ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جس کا ہمیں خاص طور سے خیال کرنا چاہیے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرائے، جو ہے اپنے گھر کی زیارت اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ وہاں کا ماحول دیکھیے کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے رمضان کا یا دیگر روزے کو پایا ہوگا، وہاں دیکھیے لوگ نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی عرب کے لوگ، حرم کے لوگ، بچہ بچہ جو ہے نمازیوں کے سامنے ایک لمبے قطار میں جو ہے دسترخوان بچھا دیتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جہاں تک میرا دسترخوان پہنچا ہے وہاں تک یہ سب میرے مہمان ہیں، میں ان کو افطاری کراؤں گا۔ کتنی بڑی عظیم چیز ہے، کتنی برکت لوٹتے ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم وہاں جا نہیں پا رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی پریشان حال ہیں جن تک راشن نہیں پہنچ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی افطاری کا انتظام کر دیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتے ہیں، پیاری سی حدیث سناتے ہیں۔ وہ کون سی حدیث سی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها قالوا لمن یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے گھر ہوں گے، ایسے مکانات ہوں گے کہ اس گھر میں اگر ہم بیٹھیں گے یا جنتی بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر سے باہر کا پورا نظارہ دیکھیں گے، اور اگر باہر ہے تو باہر سے اپنے گھر کے اندر کا پورا نظارہ دیکھیں گے۔ اتنا بہترین گھر ہوگا، شیشے کی طرح، کانچ کی طرح۔ لیکن جنت کا مکان تو الگ ہی مکان ہوگا جہاں تک ہمارا تصور نہیں پہنچ سکتا، ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے گھر ہوں گے، لیکن یہ گھر کس کو ملے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن یا رسول اللہ، کس کو ملے گا یہ گھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قسم کے لوگوں کے نام گنائے کہ یہ لوگ ہوں گے جو ان گھروں کے حقدار بنیں گے۔ سب سے پہلا نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا لمن الان الکلام، جو نرم مزاج ہوگا، نرم غو ہوگا، نرمی سے بات کرنے والا ہوگا، پیار و محبت سے گفتگو کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے یہ مکان عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، کس کو اللہ رب العالمین یہ مکان عطا فرمائے گا، کس کے لیے یہ گھر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اطعم الطعام، جو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماہ مبارک ہے میرے بھائیوں، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے محلے میں، معاشرے میں، ہم جانتے بھی ہوں گے کہ روز کھانے کمانے والا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یا اور ایسے لوگ ہوں گے جو ہے غریب ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ان تک ہم جو ہے راشن کو پہنچائیں، افطاری کے سامان کو پہنچائیں۔ اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس گھر کے حقدار، اس گھر میں وہ لوگ رہیں گے اطعم الطعام، جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ کون ہیں؟ واتبع الصیام، جو یکے بعد دیگر روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں یہ مکان عطا فرمائے گا۔ اور وافش السلام، اور جو سلام کو پھیلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، سلام لوگوں سے سلام کرتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں ایسے لوگوں کو بھی وہ مکان عطا فرمائے گا۔
اور کون آخری قسم کے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کا آخری حصہ ہے، پوری دنیا سوئی ہے، پورا ملک سویا ہے، پورے گلی کے لوگ سوئے ہیں، پورے محلے کے لوگ سوئے ہیں، ایک مسلمان بندہ اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب تمام کے تمام لوگ سوئے ہیں رات کے آخری حصے میں، اس وقت کھڑے ہو کر کے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت میں ایسے لوگوں کو بھی یا اس شخص کو بھی وہ مکان، وہ جنت میں وہ گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ رب العالمین ہمیں راتوں کو عبادت کرنے اور لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے، ان کو افطاری کرنے، ان کو کھانا کھلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے چوتھا عمل ہے جو ہمیں خاص طور سے جس کا رمضان کے مہینے میں دھیان دینا ہے، کرنا ہے۔ پانچواں عمل کیا ہے؟ اہم عمل جو اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ رمضان کا مہینہ آپ خوب اس میں عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، ہم ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، وقت نہیں ہے لمبی تفسیر بیان کرنے کا، ورنہ بتاتے ہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی۔ بہرحال اللہ کے نبی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے، ماں عائشہ پوچھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سینے سے جو ہے ہاڈی کے کھولنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے نبی جواب دیتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ نبی شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنی لمبی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم گنہگار ہونے کے باوجود بھی عبادتوں سے جی چرا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی خوب عبادت کرتے تھے، اور خاص طور سے جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، شد مئزرہ، تو آپ اپنے کمر بستہ ہو کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ وہ احیا لیلہ، پوری پوری رات جاگ کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور اکیلے نہیں، وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو ہم بھی خود بھی عبادت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، 5 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو ہم جو ہے ضائع مت جانے دیں، اس کو ادھر ادھر لو لعب میں مت گنوانا، بلکہ آخری عشرے میں ہم خوب عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جو ہے توبہ اور استغفار کریں جو ہے اس عشرے کے اندر۔ تو یہ جو ہے 5واں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں خاص طور سے جو ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں اس کا خیال کرنا چاہیے، یہ عمل کرنا ہے۔ 6واں عمل جس ماہ مبارک میں ہمیں جس کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے، جو کرنا ہے، وہ ہے الدعاء، دعا کرنا، توبہ، استغفار، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے اعمال کی قبولیت کی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے گناہ کی مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، معافی مانگیں، خوب دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے ہم اس رمضان کے مہینے میں۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ افطاری کے وقت اللہ رب العالمین کی گئی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ افطاری ہی کے وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے، تو لوگ افطاری ہی کے وقت صرف دعا کرتے ہیں، باقی پورے دن جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے یا کم قبول کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعوتیں، جن کی پکار کو، جن کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول ہی کر لیتا ہے، رد نہیں کرتا، لوٹاتا نہیں ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلا شخص کون ہے، قسم کے لوگ کون ہیں؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک، یہ پورا روزے کا وقت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کے ان
درمیانی اوقات میں جب بھی کوئی روزے دار بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. صرف افطاری کے وقت نہیں، وہ تو ایک فضیلت ہے، وہ وقت ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں کسی بھی وقت اگر بندہ اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ اس کی جو ہے دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا، وہ کون؟ دعوت الوالد لولدہ، کی والدین یعنی ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو رد نہیں فرماتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں خاص کر کے اس ماہ مبارک میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب اللہ سے معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں. رو نہیں پاتے تو رونے جیسا شکل بنائیں، رونے جیسا چہرہ بنائیں، کیونکہ دنیا میں اگر ہم رو لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے دنیا میں نہیں رویا تو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی غلط نہیں، رب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہے. اگر دنیا میں ہم نے نہیں رویا تو قیامت کے دن ہمیں اتنا رونا پڑے گا کہ جب آنکھ سے آنسو ختم ہو جائے گا تو خون نکلیں گے. تو وہ دن آنے سے پہلے اس زندگی کو، اس وقت کو ہم غنیمت سمجھیں، خوب اللہ سے دعائیں کریں. یہ چھٹا عمل جنہیں ہمیں خاص طور سے جو ہے ہمیں اس کا دھیان دینا چاہیے. اور یہ کبھی مت سوچیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا، یہ ہم کیسے اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ گنہگار ہیں. نہیں، ارے جب اللہ شیطان کی سن سکتا ہے، شیطان جو کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اللہ رب العالمین سے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ رب العالمین مجھے قیامت تک کے مہلت دے دیجئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا جا فإنک من المنظرین، میں نے تجھے مہلت دے دی. تو اللہ شیطان کی جب سن رہا ہے، مہلت دے دیا، اس کی سن لیا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو روزہ رکھ کر کے اس سے دعائیں کرنے والے ہیں. مایوس مت ہو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائے گا. تو اللہ سے دعا کا اہتمام کریں. ساتویں اور آخری عمل جو اس ماہ مبارک میں ہمیں خاص طور پر دھیان دینا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ اور خیرات، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ویسے بھی بہت زیادہ جو ہے سخی تھے، سخاوت پسند تھے. اور خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں بہت زیادہ سخی تھے، بہت سخاوت پسند تھے. جو ہے اب بہت جہاں تک ہوتا تھا آپ جو سخاوت برتتے تھے. اور رمضان کے مہینے میں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان میں تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے. تو ہمیں سے اللہ نے جس کو صاحب مال دیا ہے، صاحب ثروت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے، ان کو چاہیے کہ خوب اپنے مال کو خرچ کریں، خوب تعاون کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور ہر ایک کا خیال کریں جس طریقے سے پہلے خیال کرتے تھے. ہر ایک کو سوچ کر کے، یاد کر کے جو ہے ہم ان تک جو ہے مدد پہنچائیں، جو ہے صدقہ و خیرات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عمل کرتے تھے. تو جو ہے ہم اس چیز کو نہ بھولیں، صدقہ خیرات خوب جو ہے اس ماہ میں کریں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی اس ماہ مبارک میں نفلی نیکی عبادت کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں اور دوستوں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اگلے درس میں انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، چاہے آج یا اس سے پہلے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، عمل کریں اس پر. سننے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر سے اس بیماری کو، وبا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اللہ امت مسلمہ جس طریقے سے پریشان ہار ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کو کھول دے. اللہ ہمارے لیے ویسے ہی آسانی فرما، ہماری زندگی پھر سے جو ہے اسی راستے پہ لا کر کے کر دے جیسے پہلے ہم تھے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہم اللہ رب العالمین صرف تیرے ہی بندے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہی سامنے جھکتے ہیں. ہم کسی اور کو رب نہیں مانتے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کو قبول ہونے کا مہینہ ہے،
یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دے، اے اللہ جو ان بیماری سے بچے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ کر، اے اللہ امت مسلمہ میں سے جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے اے اللہ وہ جامع حق جو ہے یعنی جو جن کی وفات ہو چکی ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی آخرت کو اللہ رب العالمین آخرت کے مقامات کو آسانی عطا فرما۔ اب ہم ایک اخیر بات جو آپ لوگوں سے کہیں گے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو درس آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس کو آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کو سننے کے بعد آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ کے ذریعے یہ درس، یہ بات دوسروں تک پہنچائی گئی تو انشاءاللہ اگر آپ کے ذریعے کسی نے عمل کیا اس بات کو سن کر کے تو آپ کے حصے میں بھی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے ہر شخص کو جس بھی قسم کی نیکی کرنے کا موقع ملے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔